میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ فرشتوں کو غائب کا علم نہیں ہوتا، تو پھر آدم علیہ السلام کو جب اللہ بنایا یا بنانے کا بات کی تو فرشتوں نے کہا کیوں ایسی مخلوق بناتا ہے جو دنیا میں فساد مچا اور خون بہائے؟ تو اس تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنوں کو ان سے پہلے بنا دیا تھا، اور جنوں کی کچھ حرکتیں فرشتے دیکھ چکے تھے جو وہ کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے پریویس ایکسپیرینس پر جو انہوں نے جنوں سے حاصل کیا تھا کہ جن ایسا کرتے ہیں، انہوں نے اللہ سے کہا کہ ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے کہ جو یہ حرکتیں کرنے والی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے اس کی، اس آیت کی، علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کوئی فیصلے اپنے صادر کر دیتا ہے، سوچ لیتا ہے، تو فرشتوں کو ان فیصلوں کو سونپ دیتا ہے ہونے سے پہلے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کی موت ہے تو اللہ فرشتے کو وہ احکام دے دیتا ہے، فرشتے ان احکام کو لے کے پہلے آسمان پر ڈسکشن کرتے رہتے ہیں کہ وہ مجھے یہ حکم ملا کہ اس کو یہ کر دو، اور وہی موقع ہوتا ہے جہاں شیطان کی وہاں تک رسائی ہوتی ہے پہلے آسمان تک، وہاں سے وہ بات کو چرا سکتا ہے اور سن لیتا ہے، سمجھے جو فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ بولیں گے کاہن کو کیسا پتا چلتا، کہانت کرنے والے کو کہ فلاں عمل ہونے والا ہے تو وہ چرا، تو فرشتوں کو اللہ وہ احکام دے دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے فرشتوں کو تقدیر کا ایک حصہ اللہ نے سونپ دیا ہو، وہاں سے انہوں نے دیکھ لیا ہو کہ یہ مخلوق تو پیدا ہونے کے بعد یہ کرنے والی ہے، لیکن فرشتوں کو بھی علم غائب نہیں ہوتا۔ دوسرا، ایک اور روایت آتی ہے جس میں آپ کی حدیث ہے، جب بندہ نیکی کا سوچتا ہے صرف تو فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ اب سوال یہ کہ فرشتوں کو کیسا پتا چلتا ہے، تو میری سوچ ہے، تو اس معاملے میں علماء لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح کے اندر اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو بتا دیتا ہے کہ اس بندے نے یہ نیت کی لہٰذا ایک نیکی لکھ دو، لیکن غائب کا علم مکمل طور سے فرشتوں کو نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جو اللہ سونپ دیتا ہے۔ ہاں اچھا اچھا، دیکھیے اس معاملے میں آپ کا جو سوال ہے کہ جن تو الگ ہے، پھر فرشتوں نے جنوں کے ایکسپیرینس پہ کیسا کہا، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، پہلے انسان مٹی سے بنے لیکن میں اور آپ گوشت پوشت سے بنے ہوئے، تو پہلا جن آنکھ سے بنا ہے لیکن بعد والوں کو ضروری نہیں آنکھ سے ہو جیسا ہم ہیں۔ ہاں، تو اس طرح سے ایک حدیث سے آپ فرماتے ہیں میں رات میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک شیطان آ کے مجھے تنگ کرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب صبح مدینے کے شریر بچوں کو دے دیتا ہوں تاکہ تجھے مارے، اور آپ فرمایا جب میں نے اسے پکڑا تو اس کے منہ پر میرا ہاتھ لگا اور اس کے لعاب کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھ پر محسوس کی، حالانکہ بنا ہوا تو گرم چیز ہے لیکن لعاب ٹھنڈا ہے اس کا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پہلا جن شیطان مطلب جن جو تھا ابلیس وہ آنکھ سے تھا، لیکن اس کی اولاد کا ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آنکھ سے ہو، لہٰذا وہ اس بیسس پہ انہوں نے کہوں گا، باقی واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔